اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس کا نام زبان ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ کبھی زبان سے ایسا جملہ نہ بولیں جس سے ہمارے کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اور ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تار رہے۔ تو زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا کے رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک نام الذکر بھی ذکر کیا ہے، یعنی تلاوت کرنا، ایسے ہی اپنی زبان سے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن آدمی ہے اسے چاہیے یا تو وہ خاموش رہے، اگر بات کرنی ہے تو وہ اچھی بات کرے۔ قولوا للناس حسنا، فرمایا کہ آپ لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کیا کرو، لوگوں کو اچھے کاموں کی آپ تبلیغ کریں، اچھے کاموں کے بارے میں بتائیں کہ فلاں کام اچھا ہے، وہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب جس طرح میں آپ کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں، جو باتیں آپ سنیں گے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں۔ تو جتنے لوگ بھی آپ کے بتانے سے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جتنا آپ کو یعنی اجر عطا کرے اس عمل کے کرنے سے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرے گا جب کوئی دوسرا آدمی آپ کی بات سن کر عمل کرے گا۔ اب جس طرح میں آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں، اب آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے تو لوگ قرآن اندازی کریں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ قرآن اندازی کریں۔ اب اس کی فضیلت آپ نے جان لی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جتنی چیزیں وہ چاہے جاندار ہیں بے جان ہیں، قیامت والے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گی۔ اور جو مؤذنین ہیں آپ نے فرمایا قیامت والے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، مراد یہ کہ کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ بات اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتائی، آپ اذان کہیں گے، جتنا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو اذان کہنے کا آپ کو دے گا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا کیونکہ میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ تو بہرحال زبان کی بہت اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے اچھے جملے بولے جائیں، کبھی اپنی زبان سے گالی نہ نکالی جائے، کسی کو برا بھلا آدمی کہنا شروع کر دے، ایسی اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنا شروع کر دے دوسروں کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے، ایسا ہمیں منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجاح، نجات کس کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی ان کو وصیت کی، آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام نجات ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد، فرمایا کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہیں ہو جاتا۔ فرمایا کہ کسی آدمی کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہیں ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے تو سارے کے سارے اعضاء تکفر اللسانہ، زبان کو واسطہ دیتے ہیں، نحن بک، اے زبان ہم تیرے ساتھ ہیں، ان استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اے زبان اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو اپنی زبان کی وجہ سے آدمی بادشاہ بھی بن جاتا ہے، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ان کو پھانسی کے اوپر لٹکا دیا گیا، پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں ڈال دیا گیا، کس کی؟ زبان کی وجہ سے۔ یعنی یہ جو زبان ہے اس کا اچھا استعمال کرنا، کبھی بھی اپنی زبان سے کسی آدمی کا دل نہ دکھانا۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو ایک آدمی کسی دوسرے سے کہہ رہا تھا
اگر آپ چاہتے ہیں حقیقی طور پر زندگی کے اندر خوشی حاصل کرنا تو کبھی بھی اپنی زبان سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھانا۔ کسی مسلمان کا جو آدمی دل دکھاتا ہے ایسا آدمی کبھی بھی حقیقی طور پر خوشی نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معاذ بن جبل آپ کے وہ صحابی ہیں، یہ طاعون امواس میں شہید ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بیٹا معاذ انی احبک، اللہ کی قسم بیٹا معاذ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی کہ بیٹا معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور ظاہری بات ہے جو آدمی بھی ایسے اعمال کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، تو گویا کہ اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیکی کی باتیں بتائی تو آپ نے آخر میں یہ بھی فرمایا، کف علیک ھذا، اپنی زبان کو روک کے رکھنا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یہ جو ہم زبان سے باتیں کرتے ہیں کہ ان کا مواخذہ کیا جائے گا، پکڑ کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساکلت کا امو کا یا معاذ، معاذ تیری والدہ تجھے گم پائے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ آپ نے فرمایا معاذ قیامت والے دن تو دیکھے گا بہت سے ایسے لوگ جو اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، اپنی زبان کی وجہ سے دوسروں کو اذیت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا ایک عورت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت وہ بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے، نفلی روزے بھی بہت رکھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو بہت پریشان کرتی ہے، اس کے پڑوسی اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا صدقہ خیرات کرنا ضائع گیا، اس کے نفلی روزے رکھنا، نفلی عبادت کرنا ساری ضائع گئی۔ آپ نے فرمایا ایسی عورت جیسے اس کی جان نکلے گی اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی کبھی مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے جس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو پریشان کرتا ہے۔ اس طرح کوئی آدمی اپنی زبان سے اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے، یا کوئی عورت اپنی ساس کو زبان سے گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں بتاؤں گا، بعض آپ کو ایسی اولادیں نظر آئیں گی، ایسے بیٹے نظر آئیں گے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں یضمن لی، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ما بین لحیی و رجلی اضمن لہ الجنہ، فرمایا کہ آپ مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو کہ اپنی زبان سے کبھی بھی لغو بات نہیں کرو گے، اپنی زبان سے کسی مسلمان کو اذیت نہیں پہنچاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اضمن لکم الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ آپ کی بیویاں اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی، آپ کی لونڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ شہوت پوری کرنے کے جو بھی طریقے ہیں سارے کے سارے حرام ہیں۔ اس کے علاوہ جو آدمی جس بھی طریقے سے شہوت پوری کرے گا، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن ملامت کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے ان دو باتوں کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، تو میں اللہ کا رسول اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایسے ہی اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کبھی زبان سے ایسا جملہ نہ بولنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ان ھذا اوردنی المواردہ، کہ زبان نے تو مجھے بہت زیادہ ہلاکتوں میں ڈال دی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھیں، سبحان اللہ و بحمدی یہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدی، یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدی جو آدمی 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی،
چلو اگر آپ کو یہ نہیں آتا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ، یعنی اس سے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھنا۔ مثال کے طور پر آپ نے سفر کرنا ہے، آپ جا رہے ہیں جناب سائی وال جا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب میں لاہور سے نکلوں گا تو اتنی جگہ تک میں نے مثال کے طور پر حبیب آباد تک میں نے یہ ذکر کرنا ہے، میں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، آگے رنالے تک میں نے یہ والا ذکر کرنا ہے، اکاڑے تک میں نے یہ ذکر کرنا ہے۔ اب بعض لوگ سفر کرتے ہیں، وہ موسیقی سن رہے ہوتے ہیں، وہ گانے بدل رہے ہوتے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سفر کریں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثاتی موت اللہ تعالیٰ نے اگر لکھی ہوئی ہے تو جو آدمی جس حالت میں وفات پاتا ہے اسی حالت میں اسے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، وہ آدمی اللہ کا ذکر کرتے کرتے اسے قبر سے نکالا جائے گا۔ تو اس طرح زبان کے حقوق کیا کیا ہیں؟ زبان سے نرم گفتگو کی جائے، آدمی کو ویسے بھی نرم مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے پیغمبر آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ آدمی کی زبان نرم ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ آدمی زبان سے ایسے سخت جملے بولتے ہیں وہ لوگوں کو اذیت پہنچا رہے، کبھی ایسا نہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا کہ آپ بہت نرم مزاج ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جس آدمی کو نرمی سے محروم کر دیا گیا گویا کہ اسے ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ تو میں آپ سے بھی کہوں گا اپنی بیویوں کے حق میں نرم مزاج بننا، اپنے بچوں کے حق میں نرم مزاج بننا، اپنے دوستوں کے حق میں نرم مزاج بننا۔ کبھی بھی آدمی کو سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے، ترش مزاج نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر اس طرح آدمی کا مزاج ہی ترش ہے تو کوئی آدمی اس کا دوست نہیں بنے گا۔ جو نرم مزاج ہوتے ہیں لوگ ان کے دوست بنتے ہیں، اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ تو آدمی کو نرم مزاج ہونا چاہیے اور زبان سے اس طرح نرم گفتگو کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قولا لہ قولا لینا، کہ آپ نے نرم بات کہنی ہے۔ عبید اللہ بھائی یہ تثنیہ کا صیغہ نا، قولا، آپ دونوں نے فرعون کو جا کر نرم انداز سے آپ نے گفتگو کرنی ہے، آپ نے نرم لہجہ اختیار کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی وصیت کی تھی، فرمایا علیک بالرفق، نرمی کو لازم پکڑنا، ہر معاملے کے اندر نرمی کو لازم پکڑنا۔ آپ نے فرمایا کہ نرمی جس چیز میں بھی پائی جاتی ہے زانہ ہو تو اس چیز کو مزین کر دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی کو چھین لیا جاتا ہے تو وہ چیز عیب در بن جاتی ہے۔ ایسے ہی اپنی زبان سے اچھی اچھی باتیں کرنا۔ قولوا للناس حسنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں کو آپ اچھی اچھی باتیں کہا کریں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے اپنی زبان سے سیدھی سادھی بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ قولوا قولا سدیدا، آپ نے سیدھی سادھی بات کرنی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ سیدھی بات ہی نہیں کرتے، وہ جناب کہتے ہیں جی سیدھی سادھی بات کرنے کا آج کا رواج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے اس بات کا بھی ذکر کیا، فرمایا قیامت کے قریب آپ کو سچے لوگ بہت کم نظر آئیں گے۔ لوگ کہیں گے جی فلاں علاقے میں ایک بندہ سچا رہتا ہے، جب لوگ اس کے پاس جائیں گے تو اتنا بڑا جھوٹا ہوگا، لوگوں کو جھوٹ کے ذریعے سے مطمئن کرنے والا ہوگا۔ اور ہمارے ہاں بھی لوگ ملازم اس کو رکھتے ہیں جو جھوٹ بولنے والا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں بندہ سمجھدار بڑا ہے، جو جتنے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے اس کو اتنا سمجھدار کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ جو آدمی جب جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے اس کے اوپر۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، فرمایا کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اور روایت میں اگرچہ سکم ہے، فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کی ایسی گندی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتہ جو نیکیاں لکھنے والا ہے 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے جو آدمی اس طرح جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان سے ہمیشہ یعنی اچھی بات کریں، اچھی گفتگو کریں اور ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لحاظ سے کون سچا ہے؟ جب ہمارا خالق مالک رازق وہ سچا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، کبھی بھی اپنی گفتگو کے اندر جھوٹ نہ بولیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوئی حدیث بیان کرتے کہتے کہ جو بندہ بھی مجھے حدیث بیان کرتا تو میں اسے کہتا کہ پہلے قسم دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ کہتے جب وہ بندہ قسم دیتا تو اس کے بعد وہ حدیث میں آگے بیان کرتا، اس سے سنتا۔
کہتے اللہ کی قسم ابو بکر صدیق ایسے سچے تھے مجھے ان سے قسم لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ جب وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں حدثنی ابو بکر وہو صادق المصدوق، ابو بکر تو ایسے صدیق آدمی ہیں ان سے قسم لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا وضع و ذکر کیا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا کہ ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بہت وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ یہی الفاظ ادریس علیہ السلام کے بارے میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کی والدہ کا ذکر اللہ نے کن الفاظ میں کیا؟ فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی والدہ صدیقہ تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صدیق بنیں، ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولیں، کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں۔ تو اس طرح جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو آدمی ان کے پاس جب گیا، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس طرح تعبیر بتائیں، تو کیا کہنے لگا؟ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، اے یوسف سچی اللہ کے نبی، آپ ہمیں 7 گائیوں کے بارے میں آپ فتویٰ تو دیں، اس خواب کی تعبیر تو بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی آئے انہوں نے ہمیں سچ کی نصیحت کی کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا، فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑو، جب آدمی سچ بولے گا تو آپ نے فرمایا جو سچ ہے یہ آدمی کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جو نیکی ہے یہ آدمی کی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، جو آدمی جھوٹ بولے گا وہ اتنے زیادہ گناہ بھی کرے گا، اور گناہ آدمی کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اپنی زبان سے کبھی کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کی رات کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اپنے چہرے پر مار رہے تھے، سینے پر مار رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی عزت خراب کیا کرتے تھے، دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ حجرات میں ہمیں اس بات سے منع کیا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو غیبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ایسے ہی کسی مسلمان کی عیب تلاش کرتے رہنا، اپنی جب مجلس لگے تو اس میں بیٹھ کر ذکر کرنا، جی فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی غیبت کرنے کی؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر آپ نے غیبت کرنی ہے تو آپ اپنی والدہ کی غیبت کرو، اپنی ماں کی غیبت کرو، وہ آپ کی نیکیوں کی زیادہ حقدار ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک توپ لگائی ہوئی، اپنی ساری کی ساری نیکیاں اسے دے رہا ہے جس کی غیبت کر رہا ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے اگر آپ نے یہ نیکی کرنی ہے، اپنی ساری نیکیاں کسی کو دینی ہے تو آپ اپنی والدہ کو دو، والدہ کی غیبت کرو۔ تو بعض ایسے لوگ ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود انہیں غیبت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ بیٹھے جناب ایسے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں خود چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا چیز ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے بارے میں یہ بات کہنا شروع کر دیں، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، کبھی اپنی زبان سے ایسا جملہ نہ بولنا جو دوسرے کو اذیت دے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہہ دیا کہ صفیہ کانت کثیرہ، ان کا قد چھوٹا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا، کوئی کسی کے بارے میں کہتے ہیں فلاں کا قد چھوٹا ہے، فلاں جو ہے اس کا رنگ کالا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ نے ایسی بات کہی ہے، اگر آپ کی بات کی کوئی گولی بنا کر اس کو اگر سمندر میں پھینک دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ تو کبھی اپنی زبان سے کسی کے بارے میں اس طرح بات نہ کرنا۔ بعض لوگ جاتے ہیں بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، لڑکی کو دیکھ کر ہے جی اس کا تو قد چھوٹا سا ہے، جی وہ تو سانولے رنگ کی ہے، وہ تو ایسے ہے، وہ تو ایسے ہے۔ بھئی اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی تو کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ہم نہیں جانتے۔ کوئی آدمی اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کتنا پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں رنگ وغیرہ نہیں دیکھے جاتے، اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ متقی آدمی اللہ کے قریب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، ڈر کر زندگی بسر کرنے والا ہے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر بیٹھنا قبول و منظور فرمائے،
اور یہ حدیثیں سننا اور اس کے بعد اس کو دوسروں کو بھی بتانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔